अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे गेमिंग एज अ सोशल टूल कैसे इस्तेमाल हो रही है। बहुत देर से हमने गेमिंग को देखा कि गेमिंग फ़न के लिए इस्तेमाल की जाती है, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन हम गेमिंग में ढूंढ रहे हैं। गेमिंग को एज अ टूल भी हम देखेंगे इट्सेल्फ कि ये ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुई है। हमने 2D गेम्स देखी, फिर हमने 3D गेम्स देखी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक पूरे सिमुलेटेड वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है गेमिंग के हवाले से। तो मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं जवाद अमजद। जवाद, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you very much जी, thanks a lot for having me here. You're welcome. Jawad is a Chief Operating Officer at a gaming developing company. इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। गेमिंग आज के दौर में सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि एक उभरता हुआ कैरियर ऑप्शन बन चुकी है। दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स, गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन और स्ट्रीमिंग से हजारों अफराद रोजगार हासिल कर रहे हैं। मार्केटिंग में गेमिंग के जरिए कस्टमर्स को ब्रांड के साथ जोड़ने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ज़हनी सेहत के शोबे में गेम बेस्ड थेरेपी को डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालीम में गेमिंग तलबा की तवज्जो, तख्लीकी सोच और मसला हल करने की सलाहियत को तेज बनाती है। वर्चुअल रियलिटी तरबियती शोबों में हकीकी तजुर्बे जैसा माहौल फराहम करती है। पाकिस्तान में भी नौजवान तेजी से इस शोबे की तरफ आ रहे हैं। जी, आपने देखा कि गेमिंग ओवर द इयर्स कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है और एआई के आने से कितना स्पीड अप हो गया है ये सारा प्रोसेस। इस हवाले से जवाद से हम बात करते हैं। जवाद, सबसे पहले जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि अब गेमिंग जो है वो एक सोशल टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। देयर वाज अ टाइम बस हमें लगता था कि बस अपना टाइम किल करने के लिए हम लोग गेम खेलें, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके सोल्यूशंस हम गेम्स में ढूंढ रहे हैं। सो क्या कहते हैं आप, कैसे ये एवोल्यूशन हुई है? देखें, गेमिंग इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट इज़ एन इंडस्ट्री नाउ। इफ़ वी टॉक अबाउट नंबर्स, अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल ग्लोबल इंडस्ट्री $700 बिलियन की है, ठीक है। एंड दिस इज़ एन ओल्ड नंबर, अभी रिसेंट नंबर्स जब आएंगे तो आई विल शेयर विद यू। $700 बिलियन इज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट $700 मिलियन की इंडस्ट्री सिर्फ गेमिंग की है, और हमारी IT इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 3 से 5 बिलियन पे है। So gaming is not just entertainment, it is experiences, it is interaction, it is industry. Right. So हमें gaming को not just as an entertainment नहीं लेना चाहिए, but इसको as an industry लेना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से maximize कर सकते हैं इसका impact अपनी economy पे। Right. क्या सोचते हैं जवाद के जब से एआई आई है चीज़ें बहुत स्पीड अप हो गई हैं। देयर वाज अ टाइम कि जब इंसान अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए कैरेक्टर्स को क्रिएट करता था, बैकग्राउंड में विजुअल्स को क्रिएट करता था, लेकिन अब हम लोग बहुत सारी ऐसी देख रहे हैं चीज़ें जो एआई क्रिएटेड है, एआई जनरेटेड है। तो अब क्या अब का एरा पहले से बेहतर है, या अब हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन क्रिएटिविटी अभी भी इस्तेमाल हो रही है, क्या अभी भी रेलेवेंट है? देखिए, क्रिएटिविटी ह्यूमंस की ही है अभी भी। एआई इज जस्ट अ टूल टू स्पीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, दैट्स इट। जहाँ क्रिएटिविटी की बात होगी, जहाँ इमोशंस की बात होगी, जहाँ साइकोलॉजी की बात होगी, एआई को वो ह्यूमंस ही ड्राइव करेंगे। सो गेम इज जस्ट अ सिमुलेशन, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट गेम, तो गेम इज़ अ सिमुलेशन, और सिमुलेशन की आप जब एप्लीकेशंस देखेंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में नज़र आएंगी। सो जवाद, मेंटल हेल्थ हैज़ ऑलवेज बिन अ ग्रेट सोशल इवल, अब तक भी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जो ट्रॉमास हैं, अपने फियर्स, फोबियाज को ओवरकम नहीं कर सकते। एंड व्हेन वी टेक द ह्यूमन वन ऑन वन थेरेपीज़, उसमें भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। people still find it very uncomfortable sometimes open up होने में, लेकिन गेम्स ने ऐसे सिमुलेटेड सिनेरियोज़ ने उनके लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी है। गेम्स इस हवाले से कैसे हेल्प कर रही है, किस तरह से उनके ट्रॉमास, उनके फोबियाज़ को ओवरकम कर रही है?
دیکھیں ٹراماز اور فوبیاز کو تو آئی ڈونٹ تھنک کہ گیمز اس طرح سے اوور کم کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ڈائیورٹ کر سکتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے، کہ جس بھی پرابلم میں یا جس بھی سوچ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے کچھ دیر کے لیے ذرا ڈائیورٹ ہو جائیں. اور ڈپینڈنگ اپان دا پرسن کہ وہ کس طرح کی گیمز پسند کرتا ہے. کسی کو شوٹنگ گیم پسند ہے، کسی کو ریلیکسنگ گیم پسند ہے، کوئی پزل گیمز میں جو ہے نا زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے. سو آبویسلی گیمز اس طرح کی جو اپلیکیشنز میں وہ یوز ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جو اس طرح کا پرابلم ہے اس سے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈائیورٹ کر لیں، جسٹ لائک موویز یا ٹی وی ڈراماز، سیریلز جو ہوتے ہیں، سیریز ہوتی ہیں اس کے لیے. سو آئی تھنک ادر دین دیٹ مشکل ہے کہ گیمز اس طرح کی پرابلم کو ابھی فی الحال کوئی ریزالو کر ہم سکے. پہلے اپنی ڈسکشن کر رہے تھے، یو مینشن ASMR گیمز، سو وہ ہمارے لیے کتنی ایک اچھی آپشن ہے. سم ٹائمز ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، وی نیڈ ٹو کل آر ٹائم، جی وہ کیسے ہمارے مائنڈ کو ریلیکس اور سین رکھتی ہیں؟ دیکھیں اگین دس ڈپینڈس کہ آپ کا مائنڈ کس چیز سے ریلیکس ہوتا ہے. سو دین یو گو ٹو دا اسٹور اینڈ فائنڈ اے گیم یس، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ریلیکسنگ ہوگی، رائٹ. سو گیمز میں سائیکالوجی ایڈ کی جاتی ہے، گیمز میں اس طرح کے کریکٹرز ایڈ کیے جاتے ہیں، گیمز میں ساؤنڈ افیکٹس، میوزک اور اس طرح کی اینیمیشنز ایڈ کی جاتی ہیں جو ایک کائنڈ آف ریلیکسنگ فیل جنریٹ کرتی ہیں، رائٹ. سو اگین وہی بات ہے کہ جس طرح کی گیم پلے آپ کو چاہیے یا جس طرح کی آپ پسند کرتے ہیں، یو کین گو ٹو دیٹ گیم اینڈ یو ول سی کہ اس میں کہ اس کی جو سٹوری لائن ہے، اس میں جو سائیکالوجی ایڈ کی گئی ہے، اس میں جو سارے فیکٹرز ہیں، دے ول میک یور مائنڈ ریلیکس. AI کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسپیڈ اپ بھی ہو گئی ہیں، اسمارٹ ہو گئی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ان ینگسٹرس کو بتائیں کہ کون سے ایسے ٹولز جو ہیں یوز ہو رہے ہیں گیمنگ انڈسٹری میں کریکٹرز کو کریٹ کرنے کے حوالے سے. آپ نے کوڈنگ کو بھی مینشن کیا تھا، تاکہ جو انٹرپرینورس ہیں، گیمنگ اسپائرنٹس ہیں، وہ کچھ نوٹس لے سکیں اس حوالے سے. جی بالکل، بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں اس ٹائم فری آف کاسٹ، جس میں چیٹ GPT ہیں، فلو ہے، جیمنائی، اینٹی گریوٹی، مڈ جرنی، لینارڈو. سو دیر آر اے لاٹ آف ٹولز. جسٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، یو جسٹ نیڈ ٹو گو ٹو گوگل اینڈ فائنڈ آسک گوگل کہ یار مجھے ٹول بتاؤ کون سا. اوکے، رائٹ. سو اگین AI کے ٹولز، دیر آر لاٹ آف ٹولز، اور روز نیا سے نیا ٹول جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو رہا ہے، اور یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ R&D. سو اگر آپ کی R&D اسٹرانگ ہے، سو یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دیٹ ٹول ایزیلی اینڈ یوز دیٹ ٹول effectively and efficiency. ٹاکنگ اباؤٹ اٹس ایپلیکیشنز اینڈ کنوینئنس، یہ چیزیں تو بہت زیادہ مطلب اٹریکٹیو بھی لگتی ہیں، دس ساؤنڈس ویری فیسینیٹنگ، لیکن کیا لوگوں کی رسائی ہے اس تک؟ کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ ہم لوگ پوری طرح سے ایک دوسرے ایک سیمولیٹڈ ورلڈ میں جا سکتے ہیں، اینڈ وی نیڈ ٹو یوز ہیڈ سیٹس اور اس طرح کی چیزیں، گیجٹس کا استعمال اس میں ہوتا ہے. تو کیا ایک عام شخص جو ہے اس کی ابھی رسائی ہے یا بہت ابھی وقت ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں ایک عام شخص کے پاس بھی اب آج کے دور میں اسمارٹ فون ہے. سو یو جسٹ نیڈ اے اسمارٹ فون ٹو ایکسیس آل دیز تھنگس. رائٹ. آپ کے پاس جو اسٹورز ہیں، آپ کے گوگل پلے اسٹور ہے یا ایپل ایپ اسٹور ہے، آپ وہاں سے جو بھی آپ سوچ رہے ہیں یا جو بھی آپ چیز لینا چاہتے ہیں وہاں جا کے سرچ کیجئے، بالکل، اور وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انجوائے کریں، اس سے لرن کریں، یا آپ کے جو بچے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ وہ اس میں سے سیکھ سکیں. AI کی آپ نے بات کی، AI کی بھی ایپس اویلیبل ہیں موبائلز میں اب. رائٹ. سو فار ایگزامپل اگر ایک بچہ کسی پرابلم میں کمپلیکس میتھس کی یا کمپلیکس فزکس کیمسٹری کی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، سو پیرنٹ کین یوز دیٹ AI کہ AI سے وہ اس کی ایکسپلینیشن لیں اس کو، اور پھر بچے کو سمجھائیں یا بچہ خود اس کو سمجھے، تو اٹ کین بی ویری ایزی. اینڈ وی ہیو ایکسپیرینس دس AI پالیسی ویک جو گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا، اینڈ یو مائٹ ہیو بین اے پارٹ آف دیٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر واز ایک پورا ایک ایکسکلوزیولی ڈیڈیکیٹ کیا تھا ایک گیمنگ زون. ایسے ہی ینگسٹرس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ای اسپورٹس کے حوالے سے چیمپئن شپس بھی کروائی گئیں. تو آئی گیس گورنمنٹ از کوائٹ ہوپ فل اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو لک اپ ٹو دیم کہ وہ کیا اسٹیپس. یس obviously we have been in touch in PASHA, پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس کی جو ایسوسیشن ہے، اور پھر پی صاحب، all these people they are working very hard کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس انڈسٹری کو اوپر لے کے جائیں پاکستان میں، کیونکہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور
پوٹینشیل اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو گلوبل آڈینس تک کی جو رسائی ہے وہ بہت ایزی ہے. ایگزیکٹلی. لائک اٹ از ناٹ لائک موویز اور وہ بڑی انویسٹمنٹس جہاں پہ آپ کو لے کے جانا پڑے گا اور وہ سارے ایک پروسیجر فالو کرنا پڑے گا. آپ پاکستان میں ہی بیٹھ کے گلوبلی آڈینس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. جواد، آج کل جیسے کہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ گیمنگ کے حوالے سے ایکسکلوزیو ڈگریز بھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں. اگر ہم ویسٹ ورلڈ کی بات کریں، یہاں پر وی اسٹل لائک وی ہیو ویری فیو آپشنز ان ریگارڈ ٹو آئی ٹی، اینڈ یہاں پر وہی BS 4 year پروگرامس ہیں فار IT، فار سافٹ ویئر انجینئرنگ، اینڈ وی سی کمپیوٹر اسٹڈیز. لیکن اب چیزیں بہت ٹرانسفارم ہو گئی، ایوالو ہو گئی ہیں، کیٹیگرائز ہو گئی ہیں. سو یہ اس ایولیوشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اسمارٹ اگر ہمیں میپ کو فالو کرنا ہو، 1 year پروگرامس بھی ہیں، وی ہیو 3 months اور 6 month سرٹیفکیشنس. تو اسمارٹ وے آؤٹ کیا ہے؟ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ایک آپشن ہے، یا ہمیں پوری طرح سے یہ آپشنز جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں انڈیویجول پہ. دیکھیں 4 years پروگرام ہو یا 1 year ڈپلوما ہو یا 3 months کا ڈپلوما ہو، اٹ آل ڈیپینڈس کہ جس بندے نے وہ کرنا ہے اس کا ویژن کیا ہے، اس کی تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس کتنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کرنے کی. اوبیسلی میرے نزدیک جو 4 سال والا پروگرام ہے اٹ از مچ بیٹر دین ایز کمپیئر ٹو 1 سال والا یا 6 months والا، کیونکہ اس میں ہر چیز کو ٹچ بیس کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی مختلف آپ کے کانسیپٹس ہیں، آپ کے سبجیکٹس ہیں، وہ آپ کو سمجھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور آپ کے پاس جو نالج آتا ہے وہ اوبیسلی ایز کمپیئر ٹو 1 years ڈپلوما وہ زیادہ ہوتا ہے. رائٹ. سو لیکن دونوں کیسز میں آئی تھنک کہ جہاں پہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے وہ ہے انڈسٹری اکیڈمیا لنک. اگر وہ اسٹرانگ ہوگا اور اکیڈمیا کو اگر انڈسٹری ڈرائیو کرے گی کہ ہمیں، کیونکہ ریکوائرمنٹس دیکھیں انڈسٹری کی ہوتی ہیں کہ کس طرح کے ان کو سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ چاہیے، کس طرح کے ڈیولپرز چاہیے، کس طرح کے ڈیزائنرز چاہیے، کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ نئی ٹیکنالوجیز کون سی ہیں جو کرنی چاہیے. سو یہ والا لنک جتنا اسٹرانگ ہوگا آئی تھنک آؤٹ پٹ اتنی بہتر ہوگی، دونوں اکیڈمیا کے لیے بھی اور انڈسٹری کے لیے بھی. رائٹ. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ آپ کا جو اپنا فریم ورک ہے آپ کو خود ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ نے آگے کریئر پاتھ میں کہاں جانا ہے. سو اسی کے اکارڈنگ آپ لے سکتے ہیں آپشنس. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں. جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں گیمنگ کے حوالے سے کہ گیمنگ اوور دا ایئرس کیسے ٹرانسفارم ہوئی ہے، ایوالو ہوئی ہے، سوشل ٹول کیسے بن چکی ہے گیم. اب جواد ہمارے ساتھ ہیں. جواد، ہم بات کریں گیمز کی تو آج کل مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی گیمز کو یوز کیا جا رہا ہے، ایڈورٹیزمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اور گیمنگ انڈسٹری کی اگر بات ہو رہی ہے اور روبلاکس کو ہم مینشن نہ کریں، آئی تھنک یہ ایک بڑی انکمپلیٹ سی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ روبلاکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری جو نیو ڈیولپمنٹس ٹیکنالوجی میں ہوئی ہیں وہ ہم وہاں ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ورچوئل ریالٹی، سیمولیٹڈ ورلڈ، میٹاورس، اور وہاں پر اب تو آپ ایک اٹس جسٹ لائک وی آر وزٹنگ اے ڈفرنٹ پلانٹ، جہاں پر آپ اپنی سٹیز بھی لے سکتے ہیں، کانسرٹس ہیں، شاپنگ ایریاز ہیں، یو کین بلڈ یور اون ہاؤسز دیر. سو واٹ از اٹ لائک دس میٹاورس کے بارے میں بھی بتائیے، یہ نیو انوینشنس کے بارے میں، اور گیمنگ ایز اے ایڈورٹائزنگ ٹول. Obviously دیکھیں گیمنگ از اے بگ ایڈورٹائزنگ ٹول اینڈ اٹ از بینگ یوزڈ بائی دا ٹاپ ایڈورٹائزرس. سو یہ لاجک اس طرح کی ہے کہ گیمز کو یوزر استعمال کر رہے ہیں، اور جو بھی ایڈورٹائزر چاہے گا وہ آپ کی گیم میں اپنا پروڈکٹ یا اپنی سروس ایڈورٹائز کر سکے گا، اور یہی مونیٹائزیشن ماڈلز ہے ڈیولپرز کے لیے بھی. سو بیسیکلی روبلاکس کی آپ نے بات کی، روبلاکس از اے یونیورس، اٹ از اے سیپریٹ یونیورس، رائٹ. اس میں بہت اس کے یوزر بیس اس کی بہت بڑی ہے، اس کے ڈیولپرس بہت زیادہ ہیں دنیا میں، اور اس میں جو نئی سے نئی چیزیں آنا ہے وہ بہت فریکوینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر گیم. لیکن جب آپ ایڈورٹائزنگ کی بات کرتی ہیں تو ایڈورٹائزنگ از یوزڈ ان تھرو آؤٹ دا گیمز اسپیشلی آن موبائل. سو وہ یہ ایکو سسٹم ہے ایک پورا کہ ڈیولپر نے گیم ڈیولپ کی، پبلشر نے پبلش کی،
اینڈ یوزرس نے اس گیم کو استعمال کیا, یوز کیا, اور بیچ میں ایڈورٹائزرس نے اس اسپیس کو یوز کرتے ہوئے, یہ ایک رسائی ہے آپ کے اینڈ یوزرس تک, بالکل ٹھیک ہے, اس اسپیس کو یوز کیا اور اس نے اپنا پروڈکٹ یا اپنی سروس جو ہے وہ اس کو ایڈورٹائز کیا وہاں پہ. تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے, اس سے پبلشرز ارننگ کرتے ہیں, ایڈورٹائزر ایڈورٹائز کرتے ہیں, پلیئرز جو ہیں وہ گیم کو انجوائے کرتے ہیں, پلس جسٹ لائک موویز اور ٹی وی سیریل جس میں آپ کے پاس ایڈز آتے ہیں, یہ وہی سارا سسٹم ہے, بٹ اٹ از آن اے ویری ڈیجیٹل لیول, آن اے موبائل لیول اسپیسیفکلی, اور ٹیبلٹ لیول. سو کونس کی اگر بات کریں تو وی اسٹل ہیو نمبر آف چیلنجز اس حوالے سے وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی, اینڈ ون آف دا چیلنج یہ ہے کہ ایڈکشن ہو جاتی ہے لوگوں کو گیم کھیلتے ہوئے. سو اس چیز کو کیسے کیپ اپ رکھا جائے, اور کیونکہ جو لوگ ایڈکٹیو ہیں ہم نے وہ کیسز بھی دیکھے, ینگسٹرز وہ کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے, تو اس چیز کو کیسے آپ ایڈریس کریں؟ دیکھیں, وین یو ٹاک اباؤٹ گیم ایڈکشن, تو جو ڈیولپر ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے اوکے کہ اس کی گیم میں سے لوگ ایڈکٹ ہو جائیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ ڈیولپر کی ہی رسپانسبلٹی ہے یس کہ اس گیم کو انگیجمنٹ لیول تک رکھے, فن لیول تک رکھے, لرننگ لیول تک رکھے, رادر کہ اس کو ایڈکشن لیول تک لے کے جائے. تو ڈیولپر کو چاہیے, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے ٹولز انٹیگریٹ کرے اپنی گیمز میں, یا اپنے گیم ڈیزائن کو اس طرح سے بنائے کہ وہ ایک نقصان دہ چیز نہ بن جائے. آن دی ادر ہینڈ پلیئرز اینڈ پیرنٹس, ان دونوں کی اویئرنیس کی بھی بہت ضرورت ہے, اور اویئرنیس اگین گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے. جیسے باقی چیزوں کی آپ اویئرنیس دیتے ہیں, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اسی طرح گیمز میں بھی آپ کو اویئرنیس دینی پڑے گی, دینی چاہیے بھی, کہ گیم کس حد تک اچھی ہے, آپ نے گیمز کو کتنا کھیلنا ہے. اگر آپ نے ویڈیو چیٹ کرنی ہے گیمز میں اپنے فیلو پلیئرز کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ, تو وہ کس لیول تک ہونی چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور یہ صرف اور صرف اویئرنیس سے, اور کچھ ایسے ٹولز جو اسکروٹنی کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, آپ اے آئی کو بھی اس میں جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں ایز اے ٹول ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. سو یہ 3-4 چیزیں مکس ہو کے سائڈ بائی سائڈ جب کام کریں گی, تو یہ آپ کی ایڈکشن سے چیزیں کنورٹ ہو جائیں گی انگیجمنٹ میں اور انٹریکشن میں. یو ویری رائٹ کہ ایک ڈیولپر کے لیے تو ایک سکسیس ہوتی ہے اگر کوئی ایڈکٹ ہو جائے, اور کتنے نمبر آف آپ دیکھ رہے ہیں یوزرز دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز بھی تھے ہسٹری میں, پاسٹ میں, جن کو بہت زیادہ بیک لیش ملا ایڈکشن کے بعد, تو وہ آل آف اے سڈن وہ بند ہو گئے, ان کو بند کر دیا گیا. سو میں ایک اور کیس ایڈریس کرنا چاہتی ہوں, بہت انٹرسٹنگ. اے آئی کا آج کل بہت زیادہ یوز ہے. مشین لرننگ کے حوالے سے اگر بات کریں, جو اے آئی کریٹرز ہیں, جو مشین لرننگ کے پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں, ان کو ڈیٹا چاہیے ہر حوالے سے, اور گیمنگ از دا آئی تھنک بیسٹ تھنگ کہ جہاں ہیومن انٹریکشن بہت زیادہ ہے, اور وہاں پر آپ وہ ایموشنز کو مطلب ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ہیومنس کے, جو آئی تھنک ریئل ورلڈ میں امپاسبل ہوتا ہے. پوکیمون گو ایک بہت فیمس گیم ہے, سب لوگ اس کو جانتے ہیں. سو وہ پوکیمون جس طرح ہر جگہ پہ جاتا ہے, سو دیر واز اے نیوز کہ اس کے ذریعے آپ اپنی بلڈنگز, اپنے میپس اور یہ جو ہیں وہ اس کو باریکی سے دیکھ سکتے ہیں, وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ایون پوکیمون اگر آپ کے گھروں کے اندر بھی انٹر ہو رہا ہے, اپارٹمنٹس کے اندر جا رہا ہے, ایسی ایسی جگہوں پہ جا رہا ہے جہاں پر جی پی ایس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا, سو وہ ایک طرح سے ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اٹ از جسٹ ون ایگزامپل, مزید کیا ہم ونڈرز دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں, وین یو ٹاک اباؤٹ ڈیٹا کلیکشن, تو ڈیٹا کلیکشن از آلریڈی آلویز ہیپننگ یس تھرو یور اسمارٹ فونس. سو آپ کے اسمارٹ فون کے تھرو آپ ڈیٹا کلیکشنس آپ کے جتنے بھی پرووائڈرز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, جو آپ نے اس میں لاگ انس کیے ہوئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اینڈ وین یو ٹاک اباؤٹ ایپ یوزیج یا گیم یوزیج, سو ایز ڈیولپرس ہم نے ان میں انالیٹکس لگائے ہوتے ہیں, رائٹ, کہ پلیئر کب آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کتنی دیر میں ایک لیول کو کلیئر کرتا ہے, وہ کتنی دفعہ کلیئر کرتا ہے, کتنی دفعہ فیل ہو جاتا ہے. بالکل اس طرح کی سارے جو الاؤڈ انالیٹکس ہیں وہ ہماری گیمز میں انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, اور ان کے تھرو ہم پھر اپنے ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی گیم کو کس طرح سے مزید امپروو کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر لیول 1 80% آف دا ٹائمز فیل ہو رہا ہے, جی, اٹ مینس دیر از اے پرابلم ود لیول 1, سو وی ول فکس لیول 1, اوکے, اور ہم اپڈیٹ دیں گے اپنی گیم کی, اینڈ دین وی ول دوبارہ سے دیکھیں گے کہ انالیٹکس کیا بتا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے انالیٹکس کہیں جی اب ناؤ 90% آف دا پیپل آر کلیئرنگ لیول 1,
बट अगेन 90% ऑफ द पीपल वो लेवल 2 पे फेल हो रहे हैं. सो ये एनालिटिक्स एंड डेटा कलेक्शंस वी डू दैट, बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ जो कि प्ले स्टोर्स की तरफ से हैं, उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से हैं जहाँ पे हम अपनी गेम्स को और ऐप्स को पब्लिश करते हैं, और वो पॉलिसीज़ को हमें फॉलो करना है. और हम कोई भी ऐसा डाटा कलेक्ट नहीं करते जो अनसेफ हो यूज़र के लिए. दिस इज़ इंटरेस्टिंग इवन फॉर मी एज अ गेम यूज़र कि अगर किसी से कोई लेवल नहीं हो रहा उसके लिए फिर उसको फिक्स किया जाता है, या मुझे लगता है कि जो चीट कोड्स ऑल ऑफ अ सडन हम ढूंढ लेते हैं, गूगल पे आ जाते हैं, वो भी मुझे लगता है डेवलपर्स की तरफ से ही इनिशिएट किए जाते हैं. सो जवाद, व्हाट डू यू सी दिस गेमिंग इंडस्ट्री, हाउ इट इज़ गोइंग टू इवॉल्व इन कमिंग डेकेड? क्योंकि हमने पीछे तो सारा देखा कि कैसे इवॉल्व हुई है. क्या देख रहे हैं, एंटिसिपेट हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर में? देखिए, द गेमिंग इंडस्ट्री इज़ कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग. राइट. इवेंचुअली अगर आप 20-25 साल पीछे जाएंगे तो आपके पास रेट्रो गेम्स होती थी, सेगा रेट्रो गेम्स, इस तरह की चीज़ें जिसमें ग्राफिक्स बहुत हल्के फुल्के से और उस तरह की चीज़ें. अब इवेंचुअली इवॉल्व करते करते आपके पास एक्सबॉक्स आ गया, प्ले स्टेशन आ गया, बहुत नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स आपके पास हैं. अब साउंड, म्यूज़िक, 5.1 साउंड और 7.1 सराउंड साउंड के साथ आपके पास गेम्स हैं. देन आपके पास वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम्स आ गई जी. आई थिंक इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. और अगेन इवेंचुअली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि अगले 10 साल में ये कहाँ तक पहुँचेगी. वी कैन से कि ये बहुत आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगी, बट होगा क्या, दैट इज़ आई थिंक नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि आप अगर 5-6 साल पीछे जाएंगे तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इमर्सिव वर्ल्ड्स जी. अब वो है. अब अगेन आगे 3-4-5 साल में क्या होगा, मे बी पीपल आर, आई थिंक कि फिजिकल और डिजिटल ये दो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी. ओके. और बड़ा चैलेंजिंग होगा इस चीज़ को सेग्रीगेट करना. बिल्कुल. So people will be doing both physically and digitally, and they will be playing games just like Pokemon Go. So Pokemon Go was a great mix of physical plus digital. True, very true. Right? So आप जा रहे हैं, रियल वर्ल्ड आप देख रहे होते हैं, मैप के अंदर ही वो आपका एक कैरेक्टर है. आई थिंक इस तरह का कुछ होगा, और आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि अगेन फिजिकल एक्टिविटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड मेंटल एक्टिविटी. सो इफ़ यू आस्क मी कि आप क्या करना चाहेंगे, तो मैं तो कुछ ऐसा करना चाहूँगा कि मैं फ़िज़िकल प्लस डिजिटल मिक्स करूँ और उसमें एक्सपीरियंस वही रखूँ जो अब है, इतना इमर्सिव, इतना एक्सट्रीम, आप मतलब फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें. इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक ऑल द वंस जो गेमिंग एस्पायरेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, दे शुड टेक द नोट्स. थैंक यू सो मच जवाद फॉर बीइंग हियर ऑन द शो एंड टेकिंग योर टाइम आउट एंड गिविंग योर इनसाइट्स रिगार्डिंग दिस इवॉल्विंग फील्ड, दिस गेमिंग थिंग. जी, हमने देखा कि गेमिंग इंडस्ट्री किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है, और पहले हम इसको एक फ़न के तौर पे इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिसको गेमिंग के ज़रिए सॉल्व किया जा रहा है. और हमने देखा कि एआई के आने से गेमिंग कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई है. कमिंग ईयर्स में हम बहुत कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल रियलिटी एंड हाउ दिस गेमिंग एंड दिस रियल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू फ्यूज़ टुगेदर एंड विल सी द फ्यूजन ऑफ इट. अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ. सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई टॉपिक भी मुतारिफ़ करवा सकते हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में. अल्लाह हाफ़िज़.